الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وعن أبي بردة نبي رضي الله تعالى عنه قال رفع يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون وعن عبد الله بن بردة رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں سے دو حدیثیں پیش کی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اور احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درجات کو بیان کیے گئے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی کتنی اونچی شان ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حق تعالی شانہ وعم نوالہ کے یہاں کتنا اونچا اور بڑا مقام ہے، اس کو قرآن کریم کی ان دو آیتوں میں اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ آج کل امت پر دنیاوی اعتبار سے تو حالات ہے ہی ہیں، لیکن دینی اعتبار سے بھی حالات چل رہے ہیں۔ من جملہ ان حالات میں سے ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں لوگوں کی زبان پر ایسے الفاظ آتے ہیں جو صحابہ کرام کی شان کے بالکل خلاف ہیں، بلکہ صحابہ کی شان کے خلاف ہی نہیں بلکہ ہمارا اپنا ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔
صحابہ کے بارے میں کوئی گستاخانہ لفظ کہا جائے، یا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی لغویات سنی جائے جس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر نعوذ باللہ صحابہ کی شان کے بارے میں کوئی چیز پیدا ہو جائے، کوئی کدورت پیدا ہو جائے، کوئی ایسی بات آ جائے، ایسے الفاظ کا سننا یہ بھی بری چیزیں، تو الفاظ کا کہنا تو بہت ہی بری چیز ہیں۔ آج کل ایسے حالات چل رہے ہیں شیعوں کی طرف سے، اور دیگر یہ ہیں کہ جو تجربہ رکھتے ہوئے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ صحابہ کی شان میں کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، کبھی عام صحابہ کی شان میں کچھ نہ کچھ لوگ زبان سے بول دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا عند اللہ کیا مقام اور مرتبہ ہیں، اور صحابہ کرام کون سی ہستی اور کون سی شخصیتیں تھیں، ان آیتوں میں اس کو اللہ ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں دل میں یہ عقیدہ رکھیں کہ ہر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل ہے، ہر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، چاہے ان کی دنیا میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوں لیکن اس کو بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ اس کو ہم سمجھ لیں، پھر صحابہ کرام کے مناقب اور فضائل کیا ہے، تو یاد رہے کہ صحابی اصل میں صحبت سے بنا ہوا ہے، یعنی ساتھ میں رہنا۔ اس لیے ہماری زبان میں بھی یہ محاورہ مشہور ہے کہ بروں کی صحبت میں نہ رہا جائے، اچھوں کی صحبت میں رہ جائے۔ تو صحابی یہ صحبت سے بنا ہوا ہے۔ صحبت کا مطلب یہ ساتھ میں رہنا، اور عام طور پر صحابی اسلامی اور شرعی حیثیت سے کس کو کہتے، تو صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں اور اس مقدس ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، آپ کی ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، اور پھر انتقال بھی ایمان پر ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ جس آدمی نے، جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، یا آپ کی ایمان کی حالت میں ملاقات کی، آپ کے پاس ایمان کے ساتھ وہ بیٹھا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو بھی ایمان کی حالت میں ہوا ہو، ایسے انسان کو اور ایسے خوش نصیب آدمی کو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ پھر چاہے وہ دیکھنا ایک بار ہو یا چاہے کئی بار ہو، چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے ہو، دور سے ہی آپ کو دیکھ لیا ہو، آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا بھی نہ ہو، آپ سے ملاقات بھی نہ ہوئی ہو، صرف دور سے آپ کو دیکھ لیا، پھر چاہے یہ ظاہری آنکھ سے دیکھا ہوا ہو یا چاہے وہ بصیرت والی آنکھ سے دیکھا ہو۔ ظاہری آنکھ سے دیکھا ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ بینا اور دیکھنے والا ہو، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اس کو بھی صحابی۔ اور اگر وہ نابینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن وہ ایمان لے آیا آپ کے زمانے میں، تو اس کو بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے۔ اب صحابہ کا مقام کیا ہے، تو صحابہ کے بارے میں قرآن کریم میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ صحابہ کرام جو سابقین اور اولین ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور جن لوگوں نے ان کے بعد ان کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پر چلے اخلاص کے ساتھ، تو سابقین اولین سے بھی اللہ راضی، اور سابقین اولین کے نقش قدم پر جو صحابہ چلے ہیں ان سے بھی اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں،
رضا کا پروانہ اللہ دے رہے کہ میں بھی میرے ان مقدس انسانوں سے، بندوں سے راضی ہوں اور وہ بھی مجھ سے راضی ہے۔ اب جب میں بھی راضی ہوں تو میں نے ان کے لیے کیا کام کر رکھا ہے؟ اعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، کہ میں نے ان مقدس ہستیوں کے لیے اور ان مکرم شخصیتوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی اور یہ اس میں سدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں خود حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ کہتے ہیں، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ اس آدمی سے ہی راضی ہوتے ہیں اور اس بندے ہی سے راضی ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ کے علم میں یہ بات ہو کہ یہ پوری زندگی موجبات رضا پر عمل کرے گا، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے کاموں پر وہ عمل کرے گا اور موت تک اس پر جمے رہے گا، اسی سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ صحابہ سے راضی ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیتیں وہ ہیں کہ پوری زندگی انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو بنایا ہے، اور خداوند قدوس جب ان سے راضی ہو گئے، خداوند قدوس صحابہ کے بارے میں دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے تمام تر تعریف اللہ کے لیے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی وہ ان لوگوں پر جن لوگوں کو اللہ نے منتخب کر دیا ہے، اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ تو اللہ نے کن کو منتخب کیا اور اللہ نے کن کو پسند فرمایا؟ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے کہ جس کے بارے میں قرآن یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہونے کے لیے اللہ نے ان صحابہ کو منتخب کیا۔ اسی لیے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، اے لوگوں میرے صحابہ کا اکرام کرو، میرے صحابہ کی تعظیم کرو، میرے صحابہ کی عظمت کو سمجھو، فإنہم خیارکم، اس لیے کہ میرے صحابہ تم میں تمام سے افضل ترین ہیں، تم میں تمام سے بہتر صحابہ ہیں۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں تمام سے افضل ہیں، خداوند قدوس کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاءوں سے افضل، کائنات میں تمام سے افضل، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین انبیاءوں کے بعد کائنات میں تمام انسانوں سے افضل ہیں، اس میں ذرا برابر تردد اور شک نہیں ہے۔ اور کیوں نہ ہوتے؟ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کے پاس رہنے کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جتنا آدمی قیمتی ہوتا ہے اور جتنا مقدس آدمی ہوتا ہے تو اس کے قریب میں رہنے والے آدمی بھی اتنے ہی قیمتی اور اتنے ہی مقدس ہو کر کرتے ہیں۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور آپ کے پاس رہنے کے لیے حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے صحابہ جیسی شخصیتوں کا انتخاب کیا، اور صرف انتخاب نہیں کیا عزیز دوستو، صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے۔
ظاہر کا امتحان نہیں، خود امتحان لینے والے حق تعالی شان و عمن والہ. ذرا سوچئے، صحبت ملی انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب سے پہلا مدرسہ جو صحابہ کو ملا وہ بیت اللہ شریف ملا. ہجرت سے پہلے 13 سال تک مکہ المکرمہ کی سنخلاق زمین پر اور کفار مکہ کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابہ سب سے پہلے آپ سے علم حاصل کرنے والے، آپ سے قرآن کی نالج حاصل کرنے والے صحابہ کرام سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں تھے. تو سب سے پہلے مدرس صحابہ کرام کے آپ معلم ہیں اور شاگرد صحابہ کرام ہیں، اور حق تعالی شان و عمن والہ نے نصاب تعلیم دیا، جو پڑھانے کا اور جو ایمان کو بنانے کا اور جو زندگی کے بنانے کا نصاب دیا، اور جو تعلیم دی اور قرآن کریم دیا. تو نصاب قرآن کریم ہے، اور استاد محترم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. امتحان لینے والے کون ہیں؟ حق تعالی شان و عمن والہ. اندازہ لگائیے، استاد اتنی بڑی شخصیت ہو اور اتنے مقدس ہستی صحابہ کی ہو، اور خود امتحان حق تعالی شان و عمن والہ لے رہے ہو، اور نتیجہ کیا دے رہے ہیں، ریزلٹ کیا دے رہے ہیں؟ تو ایک آیت میں اللہ خود فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. کہ حق تعالی شان و عمن والہ نے صحابہ کا امتحان ظاہری طور پر نہیں لیا بلکہ دلوں کا لیا، کہ اندر خشیت اور تقوی کتنی ہے، اندر کا دل ان کا کتنا بنا ہوا ہے، اور اندر کا ایمان کتنا بنا ہوا ہے، اور اندر کی چیز کتنی بنی ہوئی ہے. حق تعالی شانو فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. اللہ نے امتحان لیا دلوں کا، اور کس لائن کا امتحان؟ للتقوی. خوف خدا کتنا ہے، خشیت کتنی ہے، زندگی میں آخرت کا استظہار کتنا ہے، اس کا امتحان لیا. اور ظاہر بات ہے کہ جب اس کا امتحان لیا ہوگا تو عزیز دوستو آسان امتحان نہیں تھا صحابہ کا. ہمیں معلوم ہے بلال کا امتحان کیسا لیا، ہمیں معلوم ہے. ہم 12 فضائل اعمال میں سنتے ہیں مکہ کی سنگلاخ زمین پر، پتھریلی زمین بلال کو لٹایا گیا، اور پھر بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور بلال دل سے کہہ رہے ہیں اللہ اللہ احد احد. معبود تو ایک ہی ہیں، معبود تو ایک ہی ہیں. حضرت یاسر کو لے لیجئے، حضرت خباب ابن ارد کو لے لیجئے، حضرت صہیب کو لے لیجئے. اتنے بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، اور اتنے بڑے کہ اس زمانے میں 200 درہم کا کپڑا پہننے والا، لیکن جب ایمان لیا آیا تو عزیز دوستو جسم پر ایک چادر بھی نہیں تھی. ایسا امتحان لیا، پھر بھی وہ راضی. اتنا ہی چادر نہیں بلکہ شہید ہوئے تو اتنی بھی چادر نہیں تھی کہ کفن کے لیے وہ کافی ہو جائے، بلکہ سر کو ڈھانپتے تھے تو پیر کھلا رہ جاتا تھا، پیر کو ڈھانپتے تھے سر کھلا رہ جاتا. ایسا امتحان لیا. خباب ابن ارد کا کیسا امتحان لیا عزیز دوستو؟ آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، اور ان کے چربی کے پسینے سے آگ گل ہو جاتی ہے. عمر ابن خطاب اپنی فتوحات کے زمانے میں جب ان کی پیٹھ کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے. ایسا امتحان لیا حق تعالی شانہ. اللہ فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے اور دلوں کا امتحان لیا، اور جب امتحان لیا تو عزیز دوستو ایمان کی مضبوطی ہو گئی. اور کیوں دل کا امتحان لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دل جو ہے عزیز دوستو وہ سلطان الاعضاء ہیں. تمام جسم کے اعضاء پر دل کا ہی کنٹرول ہے. دل میں جو خیال آتا ہے وہی آنکھ کرتی ہے، دل میں خیال آتا ہے وہی زبان بولتی ہے، دل میں خیال آتا ہے وہی پیر چلتے، دل میں خیال آتا ہے وہی ہاتھ چھوتے. اسی لیے پیارے آقا نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب.
آپ نے فرمایا اے لوگوں، صحابہ کی جماعت سامنے فرمایا میرے صحابہ سنو، تمہارے دلوں میں اور تمہارے جسم میں اور انسانوں کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، جب یہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا الا جانتے ہو وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے کہ جس سے پورا جسم کے اعضاء صحیح رہتے ہیں یا جسم کے پورے اعضاء بگڑتے ہیں؟ چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو، جس چیز کی طرف میں تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور جس چیز کی طرف میں تمہارا دھیان دوڑنا چاہتا ہوں وہ کتنا بڑا ہے، اس کو دھیان سے دیکھو کہ جو چیز تمہارے جسم میں ہے، جس کے بگڑنے پر پورے جسم کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور جس کے سدھرنے کے اوپر پورے جسم پر کنٹرول لیتا ہے، وہ ہے تمہارا دل، وہ ہے تمہارے اندر کی جو مایا ہے وہ دل ہے۔ اسی لیے دل پر محنت اللہ کے نبی نے 13 سال مکہ میں کی۔ اب امتحان کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ آنکھوں کا امتحان نہیں لے رہے ہیں کہ کیسے دیکھ رہے ہیں، پیروں کا امتحان نہیں لے رہے ہیں، ہاتھ کا امتحان نہیں لے رہے، جسم کا نہیں، بلکہ اندر کی جو مایا تھی، جو دل تھا، اس کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد رضا کا پروانہ دیتے ہوئے کہا کہ میں راضی تو ہو ہی گیا، لیکن صرف راضی نہیں، لہو مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے تمام کے تمام گناہ معاف، کوئی گناہ ان پر اب نہیں، اور صرف گناہ ہی معاف نہیں، صرف جنت میں داخل نہیں کروں گا بلکہ جنت کے اندر اونچے اونچے مقامات دوں گا، اونچے اونچے درجات دوں گا۔ اسی لیے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ما من احد من اصحابی یموت بارض، کہ میرے صحابہ کی شان تو اتنی اونچی اور اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ جس زمانے میں ہے وہ زمانہ بھی بہت مقدس ہے، بہت مبارک، اس لیے کہ میرا زمانہ ہے، آپ کے زمانے میں ہو، اور جب میں دنیا سے چلا گیا اور میرے صحابہ جہاں بھی جائیں گے اور جہاں بھی رہیں گے وہ زمین بھی بہت ہی بڑی عظمت والی ہوگی اور قابل مبارک، بلکہ نہیں، بلکہ آپ نے یوں کہا کہ جس زمین پر صحابی کا انتقال ہو گیا، ما من احد من اصحابی یموت بارض، جس جگہ پر صحابی کا انتقال ہو گیا اور اس زمین پر وہ دفن ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اس زمین والوں کے لیے اور جس جگہ پر دفن ہے میرے صحابی اور میرا کوئی بھی صحابی، چاہے درجے کے اعتبار سے کتنا اعلیٰ یا کتنا ادنا ہو، یہ صحابی اس زمین والوں کے لیے، اس جہاں والوں کے لیے، اس ملک کے لیے قائدن، قیامت کے دن وہ قائد ہوگا، وَنُورًا لَهُمْ، اور ان کے لیے نور بن کر کھڑا ہوگا۔ اسی لیے آپ نے ایک حدیث میں صحابہ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، تان تشنی نہ کرو، کیوں؟ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ ولا نصیفہ۔ میرے صحابہ کا مقام تو اخلاص کا اور للہیت کا یہ ہے کہ لو انکم انفق مثل احد ذهبا، تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے اور احد پہاڑ کے برابر بھی تم خیر و خیرات کرو گے، سونے کی، چاندی کی بھی نہیں، روپیوں کی نہیں، سکوں کی نہیں، سونا سب سے بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا احد پہاڑ کئی میلوں میں، اتنا احد پہاڑ کے برابر بھی تم اگر سونا خرچ کرو گے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کا ایک مد اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا، ایک مد آج کل کے اعتبار سے 1 سے 2 کلو، 2 کلو گھیوں کے برابر، یا اتنا نہیں بلکہ ولا نصیفہ، ایک نصف مد کے برابر بھی جو میرے صحابہ نے خرچ کیا ہے، تم احد پہاڑ کے برابر خرچ کرو گے، میرے صحابہ کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے ہو، میرے صحابہ کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اور آپ نے کیا کہا صحابہ کے بارے میں؟ کوئی بھی صحابی ہو، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں،
جیسے ستارے آسمان میں زینت ہیں، آسمان کی حفاظت ہیں، اسی طریقے سے میرے صحابہ اے لوگوں تمہارے لیے حفاظت کا ذریعہ۔ جب تک صحابہ دنیا میں زندہ رہیں گے اور صحابہ کے نقش قدم پر تم چلو گے، امن و امان رہے گا، شانتی رہے گی، سکون رہے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ اصحابی امانۃ لامتی، میرے صحابہ میری امت کے لیے امانت ہیں۔ نیک لوگوں کا وجود ہونا، نیک لوگوں کا ہونا باعث رحمت، باعث برکت، باعث خیر، باعث امن ہے۔ آپ نے فرمایا صحابی امانۃ لامتی، اے لوگوں میرے صحابہ تمہارے لیے امانت ہیں، امن کا پیغام دے رہے۔ جب تک صحابہ دنیا میں رہیں گے نزول رحمت ہوتی رہے گی، امانت کے فیصلے اللہ کرتے رہیں گے، امنوں کے فیصلے ہوتے رہیں گے۔ اور جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو آپ نے فرمایا اذا ذهب صحابی اتا امتی ما یوعدون، دنیا سے میرے صحابہ جب چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ حالات آئیں گے، وہ فسادات آئیں گے، وہ بدعقیدے آئیں گے، وہ خرابی آئیں گی جس کا وعدہ کیا گیا۔ صحابہ کا ہونا یہ صحابہ کے زمانے تک ہی محدود نہیں تھا، عزیز دوستوں رہتی دنیا تک ہے۔ لیکن اگر کسی نے صحابی کے بارے میں گستاخی کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، برے الفاظ کہتے ہیں، تو کہو اولئک، وہ لوگ اتنے بدترین ہیں کہ لعنت اللہ علی شرکم، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کی تمام مخلوق کی لعنت۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں اگر سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر یا کسی اور جگہ کوئی رافضی، کوئی شیعہ یا کوئی اہل سنت والجماعت سے بچھڑا ہوا انسان کوئی بات کرے تو یاد رکھے صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گئے۔ اولئک کلہم عدول، یہ تمام کے تمام عادل تھے، تمام کے تمام اللہ رب العالمین سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں اس نے کچھ گزارشات کی کہ ابھی کچھ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ لوگ صحابہ کے بارے میں ہمارے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہمارے اعمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور لوگ صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحاباؤں کی عظمت دل و جان سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ واخر